اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق ہے دانتوں کی اقسام کے بارے میں، ہم اس کو پڑھیں گے۔ دانتوں کی اقسام میں یہ یاد رکھیے گا پہلے کہ کل دانت ہمارے ہیں 32 اور پھر ان کی 6 اقسام ہیں۔ سامنے کے جو اوپر اور جو نیچے دو دو دانت، یہ جو سامنے ہمارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دو اوپر والے دانت اور دو نیچے والے دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اوپر ہوں گے انہیں ثنایا علیا، اور جو نیچے والے دانت ہوں گے انہیں ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ ثنایا کے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ایک ایک کل 4 دانت جو ہوتے ہیں وہ رباعیات کہلاتے ہیں۔ پھر رباعیات کے دائیں بائیں، اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت انیاب کہلاتے ہیں۔ پھر انیاب کے دائیں بائیں، اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں دواحک کہلاتی ہیں۔ پھر دواحک کے دائیں بائیں، اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑیں طواحن کہلاتی ہیں۔ پھر طواحن کے دائیں بائیں، اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں نواجس کہلاتی ہیں۔ اب ہم 7ویں مخرج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ زبان کا بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، اس کے دائیں یا بائیں اوپر کی داڑوں کی جڑیں، یہ غود کا مخرج ہے۔ آپ نے اس کی پریکٹس جو ہے وہ بہت کرنی ہے۔ اس کو دواد نہیں پڑھنا، نہ داد پڑھنا ہے، بلکہ اس کو آپ نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے کہ زبان کا بغلی کنارہ اور داڑوں کی جڑ غود، اس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ 8واں مخرج ہے ہمارا طرف لسان اور دواحک سے ثنایا تک مقابل کا تعلق، یہ لام کا مخرج ہے۔ 9واں مخرج لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر انیاب سے ثنایا تک کا مقابل کا تعلق، یہ نون کا مخرج ہے۔ 10واں مخرج نوک زبان مائل با پشت اور مقابل کا تعلق، یعنی کہ زبان کی نوک لگے گی اور جو ہماری زبان ہے وہ تھوڑی سی موو کرے گی، ہلکی سی مڑے گی، یعنی وہ اس کی پشت سے جو ہے، اور پھر وہ اوپر جو تالو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ان جگہوں سے جو ہے وہ یہ مخرج ادا ہوگا، یعنی یہ را کا مخرج ہے۔ اچھا، کئی بہنیں اس کو پڑھتے ہوئے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں تو اس میں ہر وا یہ وا کی آواز آپ نے نہیں نکالنی، اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور یہ را منہ کھول کے آپ نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، را، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارا 11واں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑیں، یہ تا، دال، تو، اس کا مخرج ہے۔ پھر ہے 12واں مخرج نوک زبان اور ثنایا علیا کے کنارے، یہ ث، ذال، وا، اس کا مخرج ہے۔ یہ اپنی یاد کرنی ہے، اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں دانتوں کے درمیان آپ کی زبان کا کنارہ ذرا سا ٹچ ہو، دونوں دانتوں کے درمیان زبان رکھیں، پھر آپ ان لفظوں کو ادا کریں، بالکل نرمی سے، زور نہیں لگانا، کیونکہ ہم اکثر اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہ ہم سا میں فرق کرتے ہیں، نہ سین میں، نہ ہم ذال میں فرق کرتے ہیں، نہ زا میں، تو اس لیے آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے اور بڑے پولائٹ سے ث، ذال، وا، ث، ذال، وا، یہ آپ نے ایسے ادا کرنا ہے۔ جیسے ایک ورڈ ہے ذہبہ، اس کو ذہبہ نہیں پڑھنا۔ اگر ہم ذہبہ پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ذہبہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ورڈ ذہبہ نہیں ہے، ذہبہ۔ ایسے ہی یغاثو، اور ہم اس کو موسٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں یغاسو، سین کی آواز سے پڑھ رہے ہیں، جیسے ثمر ہے، ہم اس کو سمر سین سے ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے دھیان کرنا ہے۔ موسٹ کامن ورڈ ہے مثل، ہم اس کو مثل پڑھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی۔ جہاں بھی آپ کا سا آئے، اپنے زبان کا کنارہ دونوں دانتوں کے درمیان لگانا ہے، پھر پڑھنا ہے مثلن، ٹھیک ہے، وثقا۔ اب اسی طرح وا کی اگزامپل، جیسے ایک ورڈ ہے حافظ، تو یہ آپ نے حافظ، وا کی جو آواز ہے وہ نکالنی ہے، حافظ، ٹھیک ہے۔ غلال، یولم،
اب آپ اس کو پڑھتے ہیں، ایک کامن مثال ہے جیسے سبحان ربی العظیم، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ربی العظیم، تو یاد رکھیے گا یہ ربی العظیم پڑھنے سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں اور نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں جس سے ہمیں ہماری ہر عبادات میں غلطیاں ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہماری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، تو بڑا دھیان دینا ہے اور آپ نے مخارج کی خوب 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 پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ یعلم بتایا، تو اسی طرح یعلم ربی العظیم، اس کو عظیم نہیں پڑھنا، عظیم، دونوں دانتوں کے درمیان زبان کا کنارہ آپ نے لگانا ہے۔ 14واں مخرج ہے ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ فا کا مخرج ہے۔ 15واں مخرج دونوں ہونٹ، یہ با میم کا مخرج ہے۔ اب دونوں ہونٹ کے جو تر حصے ہیں اس سے با ادا ہوگا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس میں یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ با کو ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کرتے ہیں، جبکہ با جو ہے وہ ہونٹوں کے تر حصے سے، گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جو ہمارا اندر والی سائڈ پہ ہے۔ پھر ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، ادھر سے ہم میم ادا کرتے ہیں، پھر دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اور ان کو ملانا نہیں ہے، پھر ہم نے ادا کرنا ہے واو، ٹھیک ہے۔ 16واں مخرج یہ ہے جوف دہن، یعنی منہ کا کھلا حصہ، اور ادھر سے یہ حروف مدہ کا مخرج ہے۔ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ الف واو یا، یعنی الف سے پہلے زبر لگی ہو پچھلے لفظ پر، ما قبل لفظ پر، یا سے ما قبل زیر لگی ہو اور واو کے ما قبل پیش لگی ہو، تو ادھر سے یہ جو ہے وہ حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے 17واں مخرج خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، ادھر سے ہم جو ہے وہ غنہ ادا کرتے ہیں۔ جی آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، آپ اس کو خوب خوب یاد کیجئے، خوب پریکٹس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔